ازواجنا و ازواجکم، یہ اپنے صحابی لائیں. چپ کیوں ہو گئے آپ؟ یہ اپنی بیویاں لائیں. نساءنا، یہ عورتیں لائیں. تو عورتیں لا. اللہ نے عورتیں کہا تھا، نبی ایک لے کے گئے. وجہ پڑھوں تو نیاز بیگ انصاف کرے گا. عورت چاہیے تھی، عورت چاہیے تھی، کرنی تھی جھوٹوں پہ لعنت. عورت وہ چاہیے تھی. عورت کے 3 روپ ہوتے ہیں، بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے. آج عورت وہ چاہیے تھی جو بیٹی بھی معصوم کی ہو، بیوی بھی معصوم کی ہو، ماں بھی معصوم. آج وہ عورت چاہیے تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نجران کے عیسائی سیدھے مباہلے میں گئے؟ نجران کے عیسائی سیدھے مباہلے میں نہیں آئے. یہ پہلے مدینے آئے تھے. انہوں نے نبی سے پہلے مناظرہ کیا تھا. یہ 3 دن نبی سے مناظرہ کرتے رہے تھے. یہ منوانے کے لیے آئے تھے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. نبی نے کہا عیسیٰ ابن اللہ نہیں، عیسیٰ عبداللہ ہے. عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، عیسیٰ اللہ کا عبد ہے. یہ بحث 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 اتنی بحث ہوئی. نبی قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے جا رہا، یہ مان ہی نہیں رہے. 30 دن کی شام ہو گئی. جبریل نے آ کے محمد کے قدموں پہ پر رکھے. کہا خدا کہہ رہا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اگر یہ علم آنے کے بعد بھی نہیں مانتے، اب ان سے بحث نہ کرنا. ان سے کہہ دے یہ بیٹے لائیں، ہم بیٹے لاتے ہیں. شاباش. یہ نساء لائیں، ہم نساء لاتے ہیں. یہ اپنے جیسے لائیں. میں وہی ترجمہ کروں گا جو کرنا چاہیے. یہ اپنے جیسے لائیں. پھر خدا نے کہا وہاں صرف انصاف یہ نہیں ہونا کہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ. ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ. پھر میں جھوٹا خالی نہیں آنے دوں گا، پھر اس پہ لعنت بھیج کے واپس کروں گا. جب خدا نے کہہ دیا رشتے لے کے آ، شاید اس سے پہلے ممبر کی تاریخ میں یہ زاویہ نہ استعمال ہوا، میں زاویہ استعمال کرنے لگا. میں ایک ربط آپ کو سنانے لگا ہوں جو واقعتاً ربط ہے. 3 دن رسول مسلسل ان سے بحث کرتے رہے. 30 دن کو جب اللہ نے کہا کہ رشتے لے کے آ، اب رسول اٹھ کے سیدہ کے دروازے پہ آئے. نہ ربط سننا. حدیث قصہ کے قاری بیٹھے ہو، ہر شب جمعہ تمہارے گھروں میں حدیث قصہ پڑھی جاتی. حدیث قصہ کا ایک جملہ ہے کہ سیدہ کہتی ہے فی بعض الایام، چند دنوں بعد نبی میرے گھر آئے. ہسٹری سے جا کے پوچھنا کہ یہ اسی ہجری میں ہے جس ہجری میں 9 اور 10 کے درمیانی یہ وقت ہے جب عیسائی نجران کے مدینے مسجد میں بیٹھے تھے اور اللہ نے کہہ دیا تھا رشتے لا. اب حدیث قصہ شروع ہونے لگی ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنے لگا ہوں حدیث قصہ مباہلے کی تیاری کا نام ہے. اب نبی گھر آئے، سیدہ کے دروازے پہ رکے. سیدہ کے دروازے پہ السلام عیتینی بالقصہ الیمانی، زہرا مجھے چادر اڑا دے. یہاں پہ حدیث قصہ والوں نے ترجمہ کیا کہ رسول نے کہا میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. نبی کمزور ہو جائے تو نبوت میں نقص آ جاتا ہے. نبی بیمار ہو جائے تو نبی کمزور ہو جاتا ہے. نبوت میں بیماری نہیں ہوتی، نبوت میں بخار نہیں ہوتا. نبی نے آگے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے جسم میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے. نبی نے آگے کہا تھا زہرا رسالت کمزوری محسوس کر رہی ہے. اس نے بیٹے مانگ لیے میرے ہیں نہیں، اسے نساء مانگ لی ہے اس قابل نہیں، اسے نفس مانگ لیے ہے تیرے گھر میں ہے. زہرا مجھے رشتے دے. سیدہ نے بابے کو اندر بلایا، اپنی چادر رسول کو اڑا دی. حدیث قصہ پڑھنے والے بندے بیٹھے ہیں. اب میں سطروں میں گہرائی میں نہیں جاؤں گا، اوپر سے گزرنے لگا ہوں. رسول نے کہا زہرا مجھے چادر دے، زہرا مجھے چادر دے. یہ حدیث قصہ کا لفظ ہے کہ نہیں؟ ایتھیل بالقصہ الیمانی، زہرا مجھے چادر دے. جملہ بدل کے کہنے لگا ہوں، کملی والا کہہ رہا ہے زہرا مجھے چادر دے. نا انصاف کرو. یا ایھا المزمل کہہ رہا ہے مجھے چادر دے. یا ایھا المدثر کہہ رہا ہے مجھے چادر دے. سیدہ نے اپنی چادر نبی کے بدن پہ دی، نبی کو ڈھانپ دیا. تھوڑی دیر بعد پہلا شہزادہ صحن میں آیا. یا ام عین یشم عندک رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ. اما کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. بی بی نے کہا وہ چادر کے نیچے ہے رسول. حسن چلتے چلتے رسول کی چادر کے قریب گئے. السلام علیکہ یا جدہ، نانا میرا سلام. علیکہ السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی
میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل و جان کے میوہ، یا صاحب حوضی، اے کوثر کے مالک، تجھے میرا سلام۔ حل اتعذرنی ادخل معک تحت الکسا، نانا اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ رسول نے پلو اٹھایا، حسن چادر کے نیچے، رسول نے چادر کا پلو گرا دیا، دوسرا شہزادہ صحن میں آ گیا، سوال پھر وہی کیا، یا امہ ہو انی اشم عندک راحۃ طیبہ کانہ راحۃ جد رسول اللہ، میں بڑی جلدی جلدی گزر رہا ہوں۔ حسین نے آ کے یہ نہیں کہا کہ مجھے نانے کی اور حسن کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے نانے کی اور حسن کی خوشبو آ رہی، صرف نانے کی۔ اس کا مطلب ہے جو نبی کی خوشبو ہے وہی امام کی خوشبو ہے، جو نبی کے بدن میں خوشبو ہے وہی حسن کے بدن میں خوشبو ہے۔ اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، فرمایا چادر کے نیچے ہے رسول۔ اب حسین چلتے 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 حسین چلتے چلتے چادر کے قریب آئے، اس سے پہلے حسن آئے تھے، حسن نے بھی سلام کیا تھا، رسول نے سلام کا جواب دیتے کیا کہا تھا؟ قرۃ عینی ثمرۃ فؤادی، آنکھوں کے ٹھنڈک، دل و جان کے میوہ۔ اب حسین آئے، السلام علیکہ یا جد رسول اللہ، میرا نانا تجھ میرا سلام ہو، آواز آئی علیکہ السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی۔ جب رسول کو پتہ چلا باہر حسین ہے، آواز آئی یا شافع امتی، یا شافع امتی، یا شافع۔ نا 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 نا، مجمع پہنچا ہی نہیں، یہ امتی نہیں کہہ رہا، محمد کہہ رہا ہے۔ جسے اللہ شافع بنائے اسے محمد کہتے ہیں، جسے محمد شافع بنائے اسے حسین کہتے ہیں۔ یا شافع امتی، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے، تجھ پہ میرا سلام۔ حسین چادر کے نیچے، توجہ جی، حسین چادر کے نیچے۔ تھوڑی دیر بعد ایک تیسری شخصیت آئی۔ اب میں رک کے سکون سے لفظ کہنے لگا ہوں تاکہ لفظ ضائع نہ ہو۔ سلونی کے مالک نے زہرا سے پوچھا کہ رسول کہاں ہے؟ صاحب منبر سلونی نے، باب العلم نے سیدہ سے پوچھا رسول کہاں ہے؟ حسن کو رسول کیوں نہیں نظر آیا؟ حسن تو ماں کی گود میں بیٹھ کے لوح محفوظ پڑھتا ہے۔ حسین کو نانا نظر کیوں نہیں آیا؟ علی کو کیوں نہیں آیا؟ حسن بھی زہرا کے پاس آئے، زہرا نے کہا وہ رسول۔ حسین سیدہ کے پاس آئے، وہ رسول۔ علی سیدہ کے پاس آئے، وہ رسول۔ یہ تینوں آ رہے ہیں، یہ تینوں امام ہیں۔ امام کہتے ہیں رستہ دکھانے والے کو، جو امت کو رستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں، جو تین اماموں کو رستہ دکھائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ اس نے بیک وقت تین حجتوں کو رستہ دکھایا۔ سارے چادر کے نیچے آ گئے، حدیث کے ساتھ مکمل نہیں پڑھنا چاہتا، سارے چادر کے نیچے آ گئے۔ بے طرف الکسا اوم بید الیمن علی السما، رسول نے چادر کو ڈھانپا، چادر کے دونوں کونوں کو پکڑا، منہ آسمان گیا، اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، میرے اللہ بس یہ میری اہل بیت ہے۔ میں محنت کر کے جملہ یہاں لے کے آیا، مجھے کل اللہم انا ہؤلاء اہل بیت، میرے اللہ یہ ہے میری اہل بیت، بس یہ۔ حدیث کے ساتھ پڑھو جو روز پڑھتے ہو۔ ایک بندہ کسی بندے سے کہتا ہے جی اس بندے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ کہتا ہے یہ اس کے گھر میں رہتا ہے، اس کا بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے۔ بندہ کہتا ہے اس کا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ رشتہ دار نہیں ہے لیکن اس کا خاص ہے۔ رشتہ داری کے بعد جو دوسرا رشتہ آتا ہے اسے خاص کہتے ہیں۔ نبی نے جملہ کیا، اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، میرے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ خاصہ تھی، میرے خاص بھی یہی ہے۔ وحامت تھی، میرے حمایتی بھی یہی ہیں۔ آگے رسول نے کیا کہا، لحمہم لحمی دموہم دمی یعلمنی ما یعلمہم یحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سلمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم انہم منی انا منہم۔ میرے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص ہیں، یہ میرے حمایتی ہیں۔ میرے اللہ ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون ہے۔ رکے نیاز بے ایک لمحے کے لیے رکنا۔
یا رسول اللہ عمر میں بھی آپ بڑھے، رتبے میں بھی آپ بڑھے، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا میرا گوشت ان کا گوشت، میرا خون ان کا خون؟ نہیں، ان کا گوشت۔ نہ میں بہت بڑا نقطہ حل کرنے لگا ہوں، گردن کٹواؤں گا اگر رسول نے یہ جملہ کہا ہو کہ میرا خون ان کا خون ہے۔ نہیں، ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت۔ یا رسول اللہ بڑا تو، اور تو کہہ رہا ہے ان کا گوشت میرا گوشت، بات کھل کے سامنے یوں نتھر کے آ جائے گی۔ میں درمیان میں سے لفظ گوشت اور خون نکالنے لگا ہوں۔ رسول نے کہا ان کا میرا، یہ نہیں کہا میرا ان کا۔ نہ چار بندے سمجھے بھی تو، رسول نے یہ نہیں کہا میرا ان کا، نہیں، ان کا میرا، میرا ان کا نہیں، ان کا میرا۔ پھر ساتھ ملو، کوشش کر لیتے، ایک کوشش اور کر لیتے، میرا ان کا نہیں، ان کا میرا۔ ہاں تھوڑے رہ گئے، میرا ان کا نہیں، ان کا میرا۔ اب بندے وہی باقی بچ گئے ہیں جن کی رات نیند پوری نہیں تھی یا وہ کھانا پورا کھا کے آئے ہیں۔ اب میں جملہ کھول کے بتا دوں، رسول نے کہا ان کا میرا، میرا ان کا نہیں۔ نبی جانتے تھے میرے کئی ایسے ہوں گے جو ان کے نہیں ہوں گے، ان کا ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو میرا نہیں۔ ان کا میرا، میرا ان کا نہیں، ان کا۔ ان کا میرا، لحمہم لحمی دمومی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون۔ یا اللہ میں اس سے لڑوں گا جو ان سے لڑا۔ اب میں بتاؤں کہ ان سے کون کون لڑا؟ جو ان سے لڑا وہ رسول سے لڑا۔ میں اس سے دشمنی کروں گا جو ان سے دشمنی کرے، میں ان سے دوستی کروں گا جو ان سے دوستی کرے۔ اس لیے کر رہا ہوں کہ انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ رسول نے کہا نا میرا ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون۔ میرے صادق شہنشاہ کا دور تھا، امام گھر سے نکلے، تو جب امام گھر سے نکلے تو امام کے ہاتھ میں رسول والا عصا تھا۔ سامنے سے ایک بندہ دوڑ کے آیا، شاگرد تھا امام کا، لیکن بعد میں امام ہی کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا۔ پہنچے نہیں پہنچے، تھوڑی سی یہ قوم تیز ہو جائے نا جی تو پرچوں کی شرح بڑی کم ہو جائے۔ امام کا شاگرد تھا، امام کے مقابلے پہ فقہ بنائی تھی، اتنی سی بات ہوتی ہے۔ جو ابھی بھی بالکل اقبال بن کے مجھے دیکھ رہے ہیں، اب میں آخری جملہ کہنے لگا، اس کے بعد میں نے ٹرائی نہیں کرنی۔ امام نے آواز ماری، ابو ادھر آ۔ دوڑتا ہوا امام کے پاس آئے، آتے ہی امام کو، اب دیکھنا ذرا بھائی جان جملہ سنیے گا، آتے کیا کیا، امام کے ہاتھ میں جو عصا تھا نا ملک جی، عصا چومنا شروع کر دیا۔ امام نے مسکرا کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا یہ رسول کا عصا ہے اس لیے یہ عصا چوم رہا ہوں۔ امام نے آستین الٹ کے کہا لکڑی کا عصا چوم رہا ہے، یہ جسم بھی محمد کا ہے، یہ خون بھی محمد کا۔ لکڑی کا عصا چوم رہا ہے، محمد کا خون کیوں نہیں چوم رہا؟ محمد کا گوشت کیوں نہیں چوم رہا؟ محمد کا بدن کیوں نہیں چوم رہا؟ یہ مجلسوں میں مسجدوں میں ممبر ہوتے نا جی، یقیناً یہاں بھی ہوگا، ممبر کے 3 زینے ہوتے ہیں، جو سب سے اوپر والا ہوتا ہے نا جی اسے کہتے ہیں عرشہ، اسے عربی زبان میں عرشہ کہتے ہیں، آخری سیڑھی کو۔ یہ رسول نے خود نہیں بنایا تھا، ایک صحابی نے نبی کو تحفے میں دیا تھا، وہ لکڑی کا کام کرتا تھا۔ نبی مسجد نبوی میں ایک کھجور کا ستون تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، تو اسے کہا رسول اللہ کے نفیس نبی ہیں، یہ تھک جاتے ہیں، تو اسے ایک لکڑی کا ممبر بنایا تھا۔ ممبر پہ پھر نبی نے بیٹھنا شروع کر دیا، پھر نبی بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے۔ یہ پہلا ممبر ایک صحابی نے نبی کو تحفے میں دیا تھا۔ یہ آج مسجدوں میں جتنے ممبر ہیں نا، یہ مدینے والے ممبر کی شبیہ ہیں۔ دکھ مجھے
تب ہوتا ہے جب شبی پہ بیٹھ کے مولوی کہہ رہا ہوتا ہے شبی دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. خود شبی پہ بیٹھا ہے, خود جس پہ بیٹھا ہے وہ شبی ہے. یہ مسجدوں کے اوپر گنبد بنے ہوتے ہیں, ان مولویوں سے پوچھو یہ گنبد کس نے بنایا تھا پہلی بار؟ کیا یہ روضہ رسول کی شبی ہے؟ اچھا تیری شبی کے نیچے نماز ہو جاتی ہے اور شبی دروازے کے سامنے سے گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی. خیر موضوع یہ نہیں, 3 زینے, جو پہلا خلیفہ تھا وہ پہلے زینے میں بیٹھا, دوسرا دوسرے کے پہلے کے احترام میں دوسرے پہ جا کے بیٹھ گیا, تیسرا تیسرے پہ جا کے بیٹھ گیا. اب تینوں زینے مکمل ہو چکے تھے, عرش پہ نبی بیٹھتے تھے. اب صحابہ نے نبی کی وجہ سے عرش پہ بیٹھنا مناسب نہ سمجھا, وہ نچلی سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے. ٹھیک ہو گیا. اب خلافت آ گئی علی کے پاس. مولا علی نے کرنی تھی مسجد میں پہلی تقریر. بندے سوچ میں تھے علی بیٹھے گا کہاں. بندوں نے کر لی جی پوری تیاری کر کے بندے بیٹھ گئے کہ ہم جائیں گے مسجد میں, ہم بیٹھ جائیں گے بالکل منبر کے قریب. اگر علی بیٹھا پہلے خلیفہ کی جگہ پہ تو ہم کہیں گے تو نے پہلی خلافت کو تسلیم کر لیا. دوسرے پہ بیٹھا دوسری کو تسلیم, تیسرے پہ بیٹھا تیسرے. اگر بیٹھ گیا نبی کی جگہ پہ ہم کہیں گے رک علی, صحابہ نے نبی کا احترام کیا کہ وہ نبی کی جگہ پہ بیٹھے اور تو نبی کی جگہ پہ بیٹھ گیا. اب جی مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے, آگے شرارتی بندے کھڑے کہ علی آئے سے. اب علی نے باہر والے دروازے سے تو آنا نہیں تھا, علی کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا. اب بندے دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں, یکدم پردہ اٹھا, علی حجرے سے باہر آئے, سر پہ رسول والا امامہ, ابو طالب والی چادر, ہاشم والی عبا, موسیٰ والا عصا, آئے ذوالفقار حیدری کو حمائل کیا ہوا, یوں سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی پہنے ہوئے, تبرکات انبیاء کا وارث. علی ممبر کے قریب آیا. علی کا ممبر کے قریب آنا تھا, لوگوں کی دلوں کی دھڑکنیں بند ہونی شروع ہوئی. علی بیٹھے گا کہاں, علی بیٹھے گا کہاں, علی بیٹھے گا کہاں. علی نے پہلے زینے پہ پاؤں رکھا, علی نے دوسرے زینے پہ پاؤں رکھا, علی نے تیسرے زینے پہ پاؤں رکھا. یہ لوگ اچھا نبی کی جگہ پہ بیٹھنے لگا ہے, ہم اعتراض کرنے کے لیے اٹھے. یہ ایک دوسرے کو آنکھ کا اشارہ کر رہے تھے, یا نبی جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے علی وہاں پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا. علی نے مجمع کی طرف اپنی آنکھیں کی, آگے سے بندے اٹھے, بے عظمت کل محمد, تو نے محمد کی عزت کا بھی خیال نہیں کیا, جہاں محمد بیٹھتے تھے وہاں پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا. علی کا اس کا فخر, جب نکلو یہاں سے, یہ لکڑی کا منبر ہے, میں مہروں کا سوار. یہ تو لکڑی کا منبر ہے, میں محمد کی مہروں کا سوار. سارے مل کے حیدری اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی, میرے اللہ یہ میری اہل بیت, یہ میرے خاص ہیں, یہ میرے حمایتی ہیں, ان کا خون میرا خون ہے, ان کا جسم میرا جسم ہے, ان کا گوشت میرا گوشت ہے. فاجعل صلواتک برکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ادھر نبی نے آل محمد کا قصیدہ پڑھا, نبی نے اہل بیت کی شان پڑھی. خدا نے کہا اچھا محمد, تو نے اہل بیت کو, تو نے ان 4 کو اپنی جان کہہ دیا, اپنا جسم کہہ دیا, اپنا گوشت کہہ دیا, اپنا خون کہہ دیا. اللہ کا جسم نہیں, اللہ کا گوشت نہیں, اللہ کا خون نہیں. میرے پاس جسم ہوتا تو میں بھی کہہ دیتا میرا جسم بھی ان کا ہے, میرا گوشت ہوتا میں کہہ دیتا میرا بھی ان کا ہے, میرا لہو ہوتا میں کہہ دیتا میرا بھی ان کا ہے. چل میں بھی قصیدہ اپنی شان سے پڑھ دیتا ہوں. پھر میں کیا شان سے پڑھے گا, پھر وہاں پہ عزتی کے جلالی, مجھے میری عزت کی قسم, مجھے میری جلال کی قسم, انی ما خلقت سمان مبنیا ولا ارضا مدھیا ولا شمسا منیرا ولا قمرا مریرا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری. اگر یہ نہ ہوتے نہ زمین بچھاتا, نہ آسمان قائم کرتا, نہ سورج کو لاتا, نہ چاند کو لاتا, نہ تاروں کو لاتا, نہ دریا میں روانی دیتا, نہ سمندر میں طغیانی دیتا. سب کچھ بنایا ہے تو ان کی وجہ سے, سب کچھ بنا ہے تو ان
की वजह से लिहाज बेग इंसाफ करे, मुझे सर आसमान की तरफ करके बताओ कि आसमान है कि नहीं है, जमीन पे बैठे हो कि नहीं बैठे, हवा चल रही है कि नहीं चल रही, चांद चमक रहा है कि नहीं चमक रहा, सूरज आता है कि नहीं आता। अल्लाह ने कहा था इनकी वजह से है। अगर ये दुनिया से चले गए हैं, जमीन लपेटी क्यों नहीं, आसमान गिराया क्यों नहीं, सूरज बुझाया क्यों नहीं, इनका चलना इस बात की दलील है ये थे नहीं, ये आज भी कोई मोहम्मद है। रिश्ते मुकम्मल हुए, रिश्ते मुकम्मल हुए। अल्लाह ने इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत भेजी, तहारत की मोहर लग गई, इस्मत का पहरा हो गया, चादर के नीचे सारे आ गए। रसूल ने घर का दरवाज़ा खोला, मुबाहले की तरफ ये काफिला बढ़ा। अब ये काफिला मुबाहले की तरफ जाने लगा। शान क्या, आगे रसूल, पीछे सैयदा, पीछे अली, रसूल की गोद में हुसैन, उंगली में हसन। रुक मेरा नबी, तू रिश्ते में बढ़ा, तू रुतबे में बढ़ा। पीछे बच्चों की माँ भी है, पीछे बच्चों का बाप भी है। एक बच्चा माँ को दे, एक बाप को दे, खाली हाथ मुबाहला के मैदान में जा। अजब नहीं कि आवाज़ मोहम्मद आए। अगर मैं खाली हाथ आता, हसन रसूल अली को दे देते, हुसैन ज़हरा को दे देते, कल मौलवी भौंक देता, बच्चे थे माँ बाप के साथ आ गए, बच्चे थे माँ बाप के साथ आ गए, बच्चे थे माँ बाप के साथ आ गए। रसूल ने कहा उठा के बता रहा हूँ, माँ बाप के साथ नहीं आए, मजहब की ज़रूरत बन के आए। यूं काफिला मुबाहले की मैदान की तरफ बढ़ा। ईसाइयों का सबसे बड़ा पादरी, तारीख में तरीन नाम लिखे, आकिब, अब्दुल मसीह और सालेह। इसने आता हुआ काफिला देखा। ये इतना ज़ईफ था, ये अपने अबरुओं को उठा के देखता था, कमर इसकी झुकी हुई थी। इसने यूं आता हुआ काफिला देखा। इसने पादरियों से कहा ज़मीन पे बैठो। इन्होंने कहा क्या देखा तूने? उसका मुझे नहीं पता मर्द कितने, मुझे नहीं पता औरतें कितनी हैं, एक नूर का हाला है। जो मुबाहला सुनने आए हो, एक नूर का हाला है, एक नूर का दायरा है जो तेजी से हमारी तरफ बढ़ता आ रहा है। मेरा दिल बैठ रहा है, मेरा जी नहीं चाहता, मैं इनसे मुबाहला नहीं करना चाहता। ये तो कोई नूर है, इनमें तो मर्दी कोई नहीं, इनमें तो मस्तूरी कोई नहीं। अभी यूं ईसाई कांप रहा था। दिल अपने काबू में रखना, या इधर से 5 कदमों के फासले पे आए ईसाई की चीख निकली, पादरी का सजदा करो, सजदा करो। उन्होंने कहा क्या देखा? उसका मुझे नहीं नजर आ रहा ये कौन है, लेकिन अगर कोई बीबी आ रही है तो मरियम पल्लू उठा के आ रहे हैं। झुक जाओ, झुक जाओ, झुक जाओ, झुक जाओ। इजाजत मांगी है, आए नहीं थे। सवाल आया मिंबर पे जबरील के हवाले से, इजाजत मांगी है, आए नहीं। जो ही ये काफिला बढ़ गया, पादरी ने आते हुए देखा, पादरी ने चीख मारी, कहने लगा मुझे नहीं पता, बीवी लाया है, माँ लाया है, बेटी लाया है, लाया कोई इज्जत वाली है। मुझे उस बीबी का चेहरा नजर नहीं आ रहा। मरियम ने उसकी चादर का पल्लू उठाया हुआ है, दाएं हाथ से इशारा करके रास्ता दो, रास्ता दो। अगर ये वहां तक पहुंच गई, ये पिछला वाला पहाड़ तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा, अल्लाह ने अजाब भेज देना है। उसने कहा ज़मीन पे बैठ जाओ। पादरी ज़मीन पे बैठ गए। किताबें कहती हैं अब्दुल मसीह ने आंखें बंद की, आंखों पे हाथ रखे, पादरियों से कहने लगा मुझे कंधों से पकड़ो, जहाँ मुसलमानों का नबी खड़ा वहाँ लेके जाओ। रसूल के पास इसका गिराओ, इससे मेरे कदमों पे, रसूल के कदमों पे गिरा, कदमों पे हाथ रख कहता है मुबाहला नहीं करना, मुनाजरा नहीं करना, मुझे सिर्फ इतना बता तेरे साथ कोई मस्तूर है? फरमाया है। क्या लगती है तेरी? फरमाया मेरी बेटी है, मेरी अकलौती बेटी है। बेटी का नाम आना था, कहता एक लम्हा इधर रुकना। सर से अपने इसने दस्तार उतारी, अपनी कौम के सामने चादर बना के डाली। कहने लगा जिसके हाथ में अंगूठी है अंगूठी रखो, जिसके गले में लाकट है लाकट फेंको, जिसके पास जेवर है जेवर दो। उन्होंने कहा करना क्या चाहता है? कहने लगा शर्म नहीं आती, इतने बड़े नबी की बेटी चल के आई है, खाली भेजोगे? गठड़ी उठाई जेवरों की, जहां मोहम्मद खड़े थे कदमों पे रखी, रख के कहने लगा मुसलमानों का नबी
اپنی بیٹی سے کہے ہمیں معاف کر دے، ہماری وجہ سے اسے چل کے آنا پڑا۔ اتنا کہنا تھا، نبی روتے روتے وہاں گئے جہاں زہرا کڑی تھی، رو کے نبی کی آواز آئی، زہرا ہم مباہلہ جیت گئے ہیں۔ آواز آئی جیت گئے ہیں، لیکن بابا تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ فرمایا ایک وقت یاد آ گیا، آج عیسیٰ کی امتیوں نے اتنا حیا کیا، کل میرے دربار میں 4 گھنٹے چپ کر کے کھڑے